بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بہادر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی میدان جنگ میں دشمن کے بڑے سے بڑے حملے کے مد مقابل پیچھے نہ ہٹے، کبھی اس کو پیٹھ نہ دکھائی۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی آدمی نے سوال کیا کہ کیا غزوہ حنین کے روز تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرار پر یا بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ڈرے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید رنگ کے خچر پر سوار دیکھا جس کی رکاب، یعنی رکاب کہتے ہیں جہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی، اور آپ برابر آگے بڑھ رہے تھے اور بار بار آپ فرما رہے تھے انا نبی لا کذب، یعنی میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ یہ بھی فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس روز ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور سخی نہیں دیکھا۔ سخی کہتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرے یا پیسے سے یا امداد کرے، اور بہادری ظاہری بات ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان گرم ہو جاتا اور بے انتہا سخت اور خونریز لڑائی ہونے لگتی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر تمام مجاہدین کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اور آپ نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے اور ہم آپ کی پناہ لے رہے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام اس آدمی کو سب سے زیادہ بہادر سمجھتے تھے جو سخت لڑائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی اپنے عروج پہ ہوتی، جب لڑائی بہت سخت ہو رہی ہوتی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے اور کفار کے بہت نزدیک ہوتے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ہے کہ ایک رات مدینہ میں اہل مدینہ جو تھے وہ انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ کوئی ایسی آواز آئی جس سے کہ انہیں لگا کہ بہت خطرہ ہے۔ تو وہ کچھ لوگ جب اس آواز کو دیکھنے کے لیے اس طرف کو چلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری صورتحال کا جائزہ لے کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ آواز آئی تھی تو آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر، یعنی کہ اس کی جو سیڈل ہے وہ ڈالے بغیر آپ سوار ہو کر اس طرف چلے گئے اور سارے حالات کا جائزہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، اور جو لوگ جا رہے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے گھبراتے یا ڈرتے نہیں تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں میدان جنگ میں جب ابی بن خلف نے دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر للکارا اور کہا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہ گئے تو میری خیر نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ جنگ بدر میں وہ قید ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فدیہ لے کر، یعنی فائن لے کر چھوڑ دیا تھا، لیکن جب وہ فائن دینے کے بعد واپس جا رہا تھا تو اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے جس کو روزانہ میں 4 سیر دانہ کھلاتا ہوں، 4 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اور اسی پر سوار ہو کر ایک روز میں نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ایک روز تم میرے ہی ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اب اس جنگ احد میں ابی بن خلف اسی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ کئی صحابہ کرام اس کے مقابلے پر آ کر لڑنے کو تیار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ہٹنے کا حکم دے دیا، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ لے کر آپ نے اسے ہوا میں لہرایا اور ابی بن خلف سے لڑائی کرنے لگے، اور اس نیزے سے آپ نے اس کی گردن پہ ایک وار کیا جس سے اس کی گردن پہ ایک زخم آیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ گرا تو اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ جب ابی بن خلف واپس اپنے لشکر میں پہنچ گیا تو
تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ تو کافر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہارا زخم تو اتنا زیادہ نہیں لگتا، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر یہ سب کو ہو تو تم سارے بھی مر جاؤ۔ اور کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا؟ تو خدا کی قسم اگر وہ کسی پر تھوک بھی دیں تو اس کے ہلاک ہو جانے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تو چنانچہ مکہ مکرمہ کی طرف جب کفار واپس جا رہے تھے تو ایک جگہ ہے صرف، اس کے مقام پر پہنچ کر وہ مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مارکے میں، ہر جنگ میں بے انتہا بہادری کا اور استقامت کہتے ہیں کہ کسی سخت وقت میں وہیں پر کھڑے رہنا، بھاگ نہ جانا، آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہمیشہ۔ اور آپ اپنے صحابہ کرام کے لیے، اپنے ساتھ لڑنے والوں کے لیے بلکہ ہمت کا اور پناہ کا باعث ہوتے تھے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔